اما بعد، جہاد کا تمہیں حکم دیا گیا ہے جو تمہاری طبیعت پر ناگوار اور شاق ہے۔ ممکن ہے جس چیز کو تم ناگوار سمجھتے ہو وہی تمہارے لیے بہتر ہو، اور عین ممکن ہے جس چیز کو تم پسند کرتے ہو ارے وہی تمہارے حق میں بری ہو۔ اس حقیقت کو اللہ سبحانہ و تعالی جانتے ہیں، آپ نہیں جانتے۔ حق سبحانہ و تعالی نے حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کی تربیت کے لیے قرآن حکیم میں ترغیب جہاد کے کئی موضوع مختلف عنوانات سے قائم فرمائے ہیں۔ کبھی اس پیرایا میں جیسے ابھی آپ نے سنا، کبھی پہلی امتوں کے واقعات سنا کر، کبھی حال کے موجودہ واقعات کو بیان کر کے جو اس زمانے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ رضی اللہ عنہم کے پیش نظر تھے، غرض کہ ہر طریقے سے امت کی تربیت فرمائی۔ انسان جہاد سے کیوں کتراتا ہے؟ کہ اسے ڈر ہوتا ہے جان کے جانے کا۔ یہ ایمان کی کمزوری کی دلیل ہے۔ پچھلے مضامین میں آپ سن چکے کہ منافقین نے حضرات صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کو جنگ سے ڈرانے اور دشمن کے لاؤ لشکر اور سامان حرب و ضرب سے خوف زدہ کرنے کی بہت کوشش کی، لیکن رب العالمین کے ارشادات کی روشنی میں ان مقدس ہستیوں کے رضی اللہ عنہم اجمعین پائے استقلال میں کوئی جنبش نہیں آئی۔ رب العالمین ماضی کے واقعات بھی بیان کرتے ہیں، امت کی تربیت کے لیے کئی واقعات بیان کیے، کچھ بنی اسرائیل سے متعلق ہیں، کچھ اور قوموں سے متعلق ہیں۔ ایک واقعہ جہاد کی تربیت کے لیے رب العالمین بیان کرتے ہیں، أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ خَرَجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ وَهُمْ أُلُوفٌ، کیوں؟ حَذَرَ الْمَوْتِ فَقَالَ لَهُمُ اللَّهُ مُوتُوا ثُمَّ أَحْيَاهُمْ إِنَّ اللَّهَ لَذُو فَضْلٍ عَلَى النَّاسِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَشْكُرُونَ۔ ایک یہ واقعہ بیان کیا کہ آپ نے ان لوگوں کی حالت پہ غور نہیں کیا جو موت سے ڈر کر بھاگ گئے تھے، حالانکہ
ہزاروں کی تعداد میں تھے، تو رب العالمین نے ان کو موت دے دی، پھر زندہ کیا۔ اللہ تو اپنے بندوں پر ہمیشہ فضل ہی فرماتے ہیں، لیکن لوگوں کی اکثریت ناقدری ہے، اللہ کے احسانات کی قدر نہیں کرتے، رب العالمین کی شکر گزاری وہ نہیں ان میں پائی جاتی۔ یہ لوگ کون تھے؟ شارحین قرآن میں امام رازی رحمہ اللہ تعالی تفسیر کبیر میں لکھتے ہیں، یہ وہ لوگ تھے جن کے ہاں یہ خدشہ پیدا ہوا کہ دشمن ہم پہ حملہ آور ہو رہا ہے، تو ڈر کے بھاگ گئے اپنی بستی چھوڑ کر۔ دوسری روایت وہ یہ ہے کہ ان کے ہاں کسی مرض کی وبا پھوٹ پڑی، تو لوگ ڈر کے نقل مکانی کر کے بھاگے۔ کچھ رہ گئے، کچھ بھاگ گئے۔ جب وبا ختم ہوئی تو جو بھاگ گئے تھے وہ واپس پلٹ کے اپنے گھروں کو آئے۔ یہ لوگ جو یہیں رہے وہ بیمار تھے، انہوں نے کہا کاش کہ ہم بھی بھاگ جاتے، بیمار تو نہ ہوتے۔ پھر کچھ مدت کے بعد طاعون کا وائرس پھیل گیا یہیں پر، پھر یہ لوگ خوف زدہ ہو کر بھاگ گئے۔ ایک منزل پر پہنچے، اللہ رب العالمین نے 2 فرشتوں کو بھیجا، انہوں نے آ کر اعلان کیا موتو، مر جاؤ۔ جیسے ابھی آیت میں آپ نے ترجمہ سنا، فقال لهم اللہ موتو ثم احیاہم، سب مر گئے۔ پھر رب العالمین نے ان کو زندہ کیا۔ امام رازی رحمہ اللہ تعالی اگلی روایت وہ نقل فرماتے ہیں سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما سے کہ بنی اسرائیل کے ایک بادشاہ نے اپنے لشکر کو حکم دیا، چلو بھائی اللہ کی جانب سے جہاد کا حکم آ گیا ہے، نکلو۔ انہوں نے کہا کیسے؟ جہاں ہم نے جانا ہے وہاں تو وبا پھوٹی ہوئی ہے، ہم نہیں جاتے۔ خام خواہ مرنے کے لیے جائیں۔ انہوں نے صاف انکار کر دیا جانے سے۔ ایک روایت میں ہے کہ حزقیل علیہ السلام جو اس وقت میں ان کے پیغمبر تھے، انہوں نے یہ صورتحال دیکھی تو اللہ سے دعا کی
اے اللہ آپ نے ان کی نافرمانی دیکھ لی کہ جہاد کا حکم ملا یہ جانے کو تیار نہیں ہے۔